السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی سے ہم کنار ہونے کے اہم راز پر مشتمل ایک فکر انگیز تحریر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کامیابی کے حصول کی تمنا کسی انسان کے دل میں نہیں ہوتی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالوں فتح و کامرانی میرے قدم چومے، مگر مجھے ناکامی کا منہ بھی نہ دیکھنا پڑے۔ لیکن ہر ایک کی یہ دلی تمنا پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی۔ چنانچہ اس کے معاملات میں کامیابی کے بجائے ناکامی کا تناسب ہی زیادہ نظر آتا ہے۔ ہمیں کامیابی کیوں نہیں حاصل ہوتی اور اس کے حصول کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ان سب باتوں کا جواب یقیناً بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ انسان جس کام میں مشغول ہو اسے تاحصول کامیابی پابندی و استقامت سے کرتا رہے، اور یقیناً پابندی کا اختیار کرنا اس کے لیے دشوار ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ انسان کی طبیعت کی جلد بازی اور لاؤبالی پن اسے کبھی کسی کام کو استقامت سے نہیں کرنے دیتی، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی کام کو اس کے انجام تک پہنچانے میں ناکامی رہتی ہے، اور اس ناکامی کا سامنا لازماً کامیابی سے دور کر دیتا ہے۔ اگر مسجد الہی اس کے مخالف نہ ہو تو استقامت ضرور کامیابی سے ہم کنار کرواتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مسلسل گرنے والا پانی کا ننھا سا قطرہ مضبوط ترین چٹان میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی بظاہر حقیر سی چونٹیاں گوشت کے ایک بہت بڑے ٹکڑے پر چمٹ جاتی ہیں تو دیکھنے والا گمان کرتا ہے کہ یہ ننھی سی مخلوق اتنے بڑے ٹکڑے کو بل تک لے جانے میں یقیناً ناکام رہے گی، لیکن اس معمولی نظر آنے والی جانور کی استقامت اس گمان کو غلط ثابت کر دیتی ہے۔ جب ایک بے جان چیز اور ننھے سے جاندار کی استقامت اسے کامیابی سے ہم کنار کروا دیتی ہے، تو کیا اشرف المخلوقات انسان کا لقب انسانوں کو جو ایک لقب حاصل ہے، کیا ہے اشرف المخلوقات کا لقب پانے والا اس وصف کے ذریعے یہ مقصود حاصل نہیں کر سکتا؟ یقیناً اس کا جواب ہاں میں ہی ہوگا، بلکہ ہم اپنے اطراف میں بخوبی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس بھی کام میں استقامت حاصل کی اسے ضرور کامیابی کا انعام عطا کیا گیا۔ مثلاً جو طالب علم استقامت سے پڑھائی جاری رکھے، نیز استقامت سے اس کے حصول میں محنت بھی کرے، تو ایک دن عالم دین، مفتی، شیخ الحدیث، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر اور فوج یا کسی بھی ادارے کا بڑا افسر بن جاتا ہے۔ جو بچہ لگاتار کسی بھی قسم کا کام سیکھے، مثلاً بڑھئی، دردی یا موٹر میکینک وغیرہ کا، تو وہ کچھ عرصے بعد اس کام میں مہارت حاصل کر کے استاد کا درجہ پا لیتا ہے۔ جو شخص کاروبار میں استقامت سے محنت کرتا ہے، اس کا کاروبار مسلسل ترقی کی جانب مائل رہتا ہے۔ جو پابندی سے اپنے انداز بیان میں نکھار پر توجہ کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اسے بہترین مبلغ و مقرر کی حیثیت سے پہچانتے ہیں۔ جو بلا ناغہ اپنی تحریر کی اصلاح کرتا رہے، کچھ عرصے بعد اسے بڑے بڑے مصنفین کی صف میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو نوجوان پابندی سے کھیل کود میں دلچسپی رکھے، ایک دن بڑا کھلاڑی بن کر ابھرتا ہے۔ جو مریض استقامت سے علاج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پرہیز بھی جاری رکھے تو بہت جلد صحت کا تحفہ حاصل کر ہی لیتا ہے۔ غرض یہ کہ جو جس بھی شعبے میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، ترقی و کامیابی اس کا قدم چومتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص مذکورہ شعبوں میں سستی و کاہلی کا مظاہرہ کر کے استقامت کی مشقت سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے دنیا میں ذلت و رسوائی اور قدم قدم پر بے شمار ٹھوکروں کے علاوہ نہ چاہتے ہوئے بھی ناکامیوں پر استقامت حاصل کرنا ہی پڑتی ہے۔ قریبی لوگوں کی طعنہ زنی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور وہ بار بار مایوسیوں کے دلدل میں غوطہ ہوتا رہتا ہے۔ کاش انسان جتنی تکالیف ناکام رہ جانے کی بنا پر برداشت کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اگر اتنی تکلیف پر ابتدا میں ہی صبر کر لیتا تو کبھی بھی یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے۔ عقل مند شخص کو چاہیے کہ مایوس ہونے کے بجائے ہمت کا دامن تھامے اور خود میں استقامت کا جذبہ بیدار کر کے عمل پیرا ہونے میں بالکل دیر نہ لگائے۔ انشاءاللہ عز و جل بے شمار خوشیاں، لازوال عزت اور فہم سہولتیں اس کے گرد منڈلانے میں دیر نہ کریں گی۔ اس سے پہلے کہ استقامت کے حصول میں رکاوٹ بننے والے امور اور پھر استقامت کے حصول کے طریقوں پر روشنی ڈالی جائے، بہتر محسوس ہوتا ہے کہ استقامت کی اقسام اور پھر ان میں سے ان قسموں کی نشاندہی کر دی جائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کو بھی محبوب ہیں۔ استقامت کی اقسام۔ یاد رہے کہ استقامت کو درجیل اقسام میں تقسیم کرنا ان امور کی طرف نسبت کی بنا پر ہے کہ جن پر انسان استقامت حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ مختلف امور کی بنا پر اس کی 4 قسمیں ہیں: فرض، واجب، مستحب، مباح اور حرام۔ نمبر 1، وہ استقامت کی جس کا فرض واجب استقامت کون سی ہے؟ یعنی وہ استقامت کی جس کا اختیار کرنا ہر مسلمان پر فرض واجب اور اس کا چھوڑنا، اس کا ترک کر دینا حرام و گناہ ہے۔ مثلاً 5 نمازیں، رمضان کے فرض روزے، نصاب اور دیگر شرائط مکمل ہونے کی صورت میں فطرہ و زکوٰۃ و قربانی، اور گناہوں سے پرہیز
وغیرہ وغیرہ اسی قسم کی دیگر عبادات پر استقامت۔ نمبر دو، استقامت کی دوسری قسم ہے یعنی وہ استقامت کی جسے اختیار کرنا باعث ثواب اور شریعت کی پسندیدہ و محبوب ہے، لیکن اس کا ترک گناہ نہیں، جیسے نفل نماز، روزوں اور ذکر و اذکار کی محفل میں شرکت پر استقامت ہے۔ مباح، استقامت کی دوسری قسم مستحب، یعنی وہ استقامت کی جسے اختیار کرنا باعث ثواب اور شریعت کو پسندیدہ اور محبوب ہے، لیکن اس کا چھوڑنا گناہ نہیں، جیسے نفل نماز، روزوں اور ذکر و اذکار کی محافل میں شرکت پر استقامت۔ استقامت کی تیسری قسم ہے مباح، یعنی وہ استقامت کی جو نہ گناہ ہے نہ ثواب، مثلا فضول باتوں، دنیاوی پڑھائی وغیرہ پر استقامت۔ اور چوتھی استقامت یہ ہے یعنی وہ استقامت جسے شریعت نے حرام و گناہ قرار دیا ہے، جیسے گناہوں پر استقامت۔ ان چاروں اقسام کو جاننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا بہت دشوار نہ ہوگا کہ استقامت ہمیشہ بہتر نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات نقصان کا باعث اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند بھی ہوتی ہے۔ نمبر دو، بدقسمتی سے معاشرے میں سب سے زیادہ دکھائی جانے والی استقامت وہی ہے جسے حرام و گناہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر تیسرے نمبر والی استقامت اگرچہ باعث ثواب نہیں، لیکن چونکہ اس میں دنیاوی لحاظ سے کچھ نہ کچھ نفع تو ضرور پوشیدہ ہے، اور بسا اوقات انہی منافع کے باعث انسان دنیاوی فکروں اور پریشانیوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلمات شکوہ و شکایت محفوظ اور نیک عمل کی جانب مائل ہو جاتا ہے، اور رغبت کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ لہذا شیطان و نفس اس استقامت سے محروم کروانے کے لیے بھرپور زور لگاتے ہیں، اور کامیابی کی صورت میں کلمات کفر کی ادائیگی یا خودکشی کا راستہ دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر چار، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو استقامت محبوب و پسندیدہ ہے وہ پہلے اور دوسرے نمبر والی استقامت ہے، یعنی فرض استقامت، فرض واجب والے اعمال کو بچلانے والی استقامت، اور مستحب والے جو اعمال ہیں ان پر استقامت۔ یہی استقامت من جانب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن و حدیث میں فضائل بیان کیے گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30-31، اس کا ترجمہ: بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو۔ وضاحت: یہاں استقامت سے مراد شرک و گناہ سے بچنے اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے پر پابندی اختیار کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا پارہ 26: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ آیت مبارکہ یعملون تک، اس کے آیت نمبر 31: بے شک وہ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے۔ آگے مزید پوائنٹس نکات وغیرہ شروع ہوتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے، یعنی ہمیشہ کرتا رہے، چاہے وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبادت سب سے زیادہ پسند تھی کہ جسے کرنے والا ہمیشہ کرے، بخاری شریف کے حوالے سے۔ استقامت کی اقسام اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول استقامت کے بارے میں جاننے کے بعد غیر استقامت پذیر حضرات کے لیے بات جاننا بھی بے حد مفید رہے گا کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پر تمام تر فائدے جاننے کے باوجود انسان مختلف امور پر استقامت پذیر نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ اگر غور کیا جائے تو در دل چیزیں اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ نمبر ایک، نفس و شیطان کی مداخلت۔ جب انسان استقامت میں کسی کام کو کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو نفس پر یہ پابندی بے حد گراں گزرتی ہے، کیونکہ یہ فطرتاً کاہل و سست اور آرام پسند ہوا ہے، چنانچہ نہیں چاہتا کہ انسان اسے کسی مشقت میں مبتلا کرے۔ لا محالہ ضروری طور پر جب دیکھتا ہے کہ انسان نے کسی محنت طلب یا اس کی مرضی کے خلاف طویل کام میں ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا ہے تو کام کی سختی و طوالت کے باعث پریشان و بے چین ہو کر اس کی طبیعت میں سخت بیزاریت و بوریت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس مقصد میں کامیابی کے بعد استقامت سے دور کروا دیتا ہے۔ یوں ہی شیطان یہ بات جانتا ہے کہ اگر انسان کو نیکیوں پر استقامت مل گئی تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، اور اس کی برکت سے دیگر لوگ بھی نیک بن جائیں گے۔ یہ دنیاوی لحاظ سے فائدہ مند امور پر استقامت بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ نفس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یعنی شیطان بھی پوری قوت کے ساتھ ورگلانے کی کوشش کرتا ہے،
اور یوں ان دونوں کی مسلسل سازشیں انسان کو فضول و حرام کاموں کے علاوہ کسی بھی کام پر استقامت پذیر نہیں ہونے دیتی۔ نمبر دو، نتیجے کی طلب میں جلد بازی۔ انسان فطرتاً جلد باز واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں، کان الانسان عجولا، یعنی اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ یا اس کے مزید تحت نکاح شروع ہوتے ہیں، لہذا چاہتا ہے کہ ہر کام کا نتیجہ مرضی کے مطابق اور فوراً سے پہلے حاصل ہو جائے۔ مثلاً کوئی وظیفہ شروع کرتا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہی دن میں اس کی برکات اگر کوئی وظیفہ شروع کرتا ہے تو فوراً سے بیشتر تو اگر کوئی مثلاً کوئی وظیفہ شروع کرتا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہی دن میں اس کی برکات ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ یہی حال دنیاوی کاموں کا ہے کہ مطلوبہ نتائج کی طلب میں بہت جلد بازی کرتا ہے، اور جب اپنی مرضی کے مطابق وقت میں مقصد کی تکمیل ہوتی نظر نہیں آتی تو سب کے سمجھانے کے باوجود بور ہو کر کسی دوسرے کام کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہی معاملہ اس کام کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، اور اس طرح استقامت کے نہ ہونے کے باعث کسی بھی کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتا۔ نمبر تین، غیر استقامت پذیر لوگوں کی صحبت انسان کی عادات و اطوار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان جن لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے کچھ عرصے کے بعد انہی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اکثر غیر استقامت پذیر لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اسے بھی کسی بھی کام میں مزہ نہیں آتا، اور یوں کچھ عرصہ کام اختیار کرنے کے بعد اسے چھوڑ چھاڑ کے کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ نمبر چار، بے فکری بھی استقامت کی تباہی اور بربادی میں بہت نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ اگر انسان دنیاوی فکروں سے بے نیاز ہے، مثلاً اس طرح کہ گھر میں مال و دولت کی ریل پیر ہے یا دیگر کمانے والے موجود ہیں اور اسے کمانے کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا، تو دنیاوی کاموں میں، اور اگر اس کے قلب پر، اس کے دل پر آخرت کے معاملے میں غفلت طاری ہے تو اخروی معاملات میں استقامت نہیں ہوتی۔ آئندہ نمبر مزید آگے بیان فرماتے ہیں، پانچویں نکات، آئندہ حاصل ہونے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندازے کا نہ ہونا۔ بعض لوگ کم علمی، کم عمری، غفلت یا صلاحیتوں میں کمی کے باعث دنیاوی یا اخروی لحاظ سے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کا درست اندازہ نہیں کر پاتے، چنانچہ یہی استقامت سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 6، ضرورت سے زیادہ بوجھ لاد لینا۔ اگر کسی جانور پر اس کی ہمت و طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو یقیناً وہ بہت جلد تھک جائے گا اور آگے چلنے سے انکار کر دے گا۔ یہی حال حضرت انسان کا ہے کہ اگر اس پر اس کی ہمت و وسعت سے زیادہ کام لاد دیا جائے تو اکثر پریشان ہو کر راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ غیر استقامت پذیر مسلمان بھائیوں کی استقامت سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر طبیعت اس بوجھ کو اٹھانے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ نتیجہ اس کام کو چھوڑ چھاڑ کر کسی دوسرے کام کی تلاش میں مصروف عمل ہونے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں بھی باطنی حرص سابقہ طریقے پر عمل پیرا ہونے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس طرح مختلف کاموں پر استقامت کا حصول دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 7، حالات کا موافق نہ ہونا۔ بسا اوقات طبیعت کی خرابی، امراض کے غلبے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ناگہانی آفات اور دنیا والوں کی سازشوں کی بنا پر انسان کو کسی بھی کام پر استقامت حاصل نہیں ہو پاتی۔ ان اسباب کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ان سے بچاؤ یا دوری کے لیے عملی اقدامات کے ساتھ ساتھ استقامت کے حاصل ہونے کے دیگر طریقے بھی اختیار کریں۔ چنانچہ اب اس بارے میں بھی چند معروضات پیش خدمت ہیں کہ استقامت حاصل کیسے ہو۔ حاصل ہونے کے لیے نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں۔ نمبر 2، استقامت کے فائدوں اور فضائل کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ مثلاً غور کریں کہ اگر میں فلاں کام پر استقامت سے عمل پیرا رہا تو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی کام ہے تو دنیاوی، اور اگر اس کا تعلق آخرت سے ہے تو اخروی فائدوں کو بار بار ذہن میں لے کر آئیں۔ انشاءاللہ عز و جل استقامت کی مزید ہمت پیدا ہوگی۔ نمبر 3، استقامت پذیر لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ اس کے برعکس ایسے لوگوں کی صحبت فوراً چھوڑ دیں، بلکہ اسے اپنے لیے زہر قاتل تصور کریں کہ جنہیں کسی بھی کام میں استقامت اچھی نہیں لگتی، وہ ایک کے بعد دوسرا کام اختیار کر کے ان کاموں میں سے کسی کو بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے۔ نمبر 4، جن لوگوں نے استقامت کی بنا پر دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کیا، یہ ہمارے وہ اسلاف و اکرام جو استقامت سے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کر کے دنیا سے عزت کے ساتھ رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دائمی، یعنی ہمیشہ نعمتوں کا انعام وصول کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے حالات و واقعات کا بغور مطالعہ کریں۔ اس سلسلے میں چند واقعات و روایت پیش خدمت ہیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام صحابی رسول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے مجھے عطا فرمایا،
پھر میں نے سوال کیا، آپ نے پھر عطا فرمایا، میں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر عطا کیا اور فرمایا اے حکیم، یہ دنیا کا مال بظاہر بہت برا ہرا بھرا اور شیریں ہے، جو کوئی اسے اپنے نفس پر سختی رکھ کر لے تو اس پہ برکت ہوگی، اور جو کوئی اپنے دل میں لالچ رکھ کر لے تو اس سے برکت نہ ہوگی۔ اس کا حال اس شخص کی طرح ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو، اور اونچا دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس کی جس نے سچائی کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے کہ اب میں مرتے دم تک کسی سے کچھ نہیں لوں گا۔ مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں انہیں وظیفہ دینے کے لیے بلواتے مگر آپ نہ لیتے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں انہیں ان کا حصہ دینے کے لیے بلوایا، لیکن آپ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ آخر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گواہ رہنا کہ میں حکیم کو ملک کی آمدنی میں سے ان کا حصہ دے رہا ہوں، مگر وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ لیا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ بخاری شریف کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، حسب وعدہ آپ کی سوال نہ کرنے پر استقامت قابل تقلید ہے۔ مزید مروی ہے کہ امام اعظم قدس سرہ نورانی نے 40 سال تک عشاء کے وضو پہ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ، 40 سال تک اتنی سخت عبادت پر استقامت، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا فرمائے۔ حضرت سری تقی قدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کو ستو پھانکتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے روٹی کھانے اور ستو پھانک کر گزارا کرنے میں 90 تسبیحات کا فرق پایا، یعنی جتنی دیر میں روٹی چبائی جاتی ہے میں ستو پھانک کر اتنی ہی دیر میں 90 تسبیحات پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ 40 سال ہو گئے ہیں میں نے روٹی نہیں چبائی۔ سبحان اللہ، ذکر اللہ کی محبت میں نفس کی مرضی کے خلاف چیز کھانے پر استقامت حیرت انگیز ہے۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ گھر میں تشریف فرما ہے اور آپ کی چھت کا شہتیر دماغ کھا چکی ہے، قریب تھا کہ وہ گر جائے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ کو نہیں معلوم کہ چھت گرنے والی ہے؟ فرمایا کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بیکار دیکھنے سے منع فرمایا ہے، لہذا 20 سال ہو گئے ہیں میں نے اوپر سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ حضرت سعید تقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، ان کا واقعہ ہم دوبارہ سنتے ہیں۔ حضرت سعید تقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کو ستو پھانکتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے روٹی کھانے اور ستو پھانک کر گزارا کرنے میں 90 تسبیحات کا فرق پایا، یعنی جتنی دیر میں روٹی چبائی جاتی ہے میں ستو پھانک کر اتنی ہی دیر میں 90 تسبیحات پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی۔ سبحان اللہ، ذکر اللہ کی محبت میں نفس کی مرضی کے خلاف چیز کھانے پر استقامت حیرت انگیز ہے۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ گھر میں تشریف فرما ہے اور آپ کی چھت کا شہتیر دماغ کھا چکی ہے، قریب تھا کہ وہ گر جائے۔ اس نے عرض کی کہ حضرت آپ کو نہیں معلوم کہ چھت گرنے والی ہے؟ فرمایا ہمیں ہمارے بزرگوں نے بیکار دیکھنے سے منع فرمایا ہے، لہذا 20 سال ہو گئے میں نے اوپر سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، نگاہوں کی حفاظت پر کیا خوب استقامت تھی۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے تھے، لیکن ہم ایثار کر دیا کرتے تھے۔ احیاء العلوم کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، تمام مومنوں کی والدہ کا جذبہ ایثار اور اس پر استقامت واقعی انہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ نمبر 5، نفس و شیطان کو زیر کرنے والے امور اختیار کریں تاکہ اس راہ میں ان کی طرف سے آنے والی رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، اچھی صحبت۔ نمبر 2، اکثر بھوکا رہنا۔ نمبر 3، ذکر الہی کی کثرت۔ نمبر 6، اپنی طبیعت سے جلد بازی کو دور کریں۔ ایک رسالہ ہے جلد بازی کی مذمت، اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اور جلد بازی کے نقصانات نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ میسر۔ استقامت نہ رکھنے کی بنا پر دنیا اور آخرت میں جو نقصانات پہنچ سکتے ہیں
کہ پہنچے ایسے لوگوں کو پہنچے ہیں، انہیں ایک جگہ لکھ لیں اور پھر انہیں بار بار پڑھ کر غور کرتے رہیں کہ کیا میں ان نقصانات کی شدت و تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں۔ یقیناً جواب نفی میں آئے گا۔ پھر اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آج تھوڑی تکلیف برداشت کر کے استقامت حاصل کر لینا کل اس سے کہیں زیادہ اور مستقل پریشانی و عذاب مول لینے سے بہت بہتر ہے۔ نمبر 8، اتنا ہی کام اختیار کریں کہ جتنا آسانی سے نبھا سکیں۔ اس کے لیے طریقہ یہ رکھیں کہ پہلے بہت تھوڑا سا عمل شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ اس میں اضافہ فرمائیں۔ نمبر 9، اگر حالات کسی چیز پر استقامت کی اجازت نہ دیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ کسی ایسے شخص کو تلاش کریں کہ جو آپ کی اس مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس سے اس کے حل کے لیے درخواست کریں۔ نمبر 10، کبھی بھی کام کی طوالت سے نہ گھبرائیں، بلکہ طوالت پر نگاہ ہی نہ رکھیں، صرف اور صرف اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے انعام پر غور کرتے رہیں۔ نمبر 11، یہ خیال اکثر ذہن میں لے کر آئیں کہ اگر میں استقامت سے عمل کروں گا تو دوسرے بھی میرے مستقل عمل کی برکت سے استقامت کا جذبہ حاصل کریں گے، اور جب وہ میری وجہ سے اچھے اعمال پر استقامت پذیر ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل مجھے بھی ان کی نیکیوں میں سے حصہ عطا کیا جائے گا۔ اس طرح میرا تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لینا میرے لیے عظیم ثواب جاریہ کا سبب بن سکتا ہے۔ ان دو روایتوں کو ملاحظہ فرماتے ہوئے یہ سوچ بنا لیں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع میں آپ کے صحبت یافتہ حضرات کا تھا، یقیناً اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور میں موت سے پہلے پہلے ان برکتوں سے ضرور حصہ حاصل کروں گا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کس طرح کا ہوا کرتا تھا؟ کیا آپ کچھ دنوں کے لیے کسی عمل کو خاص کر لیا کرتے تھے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ آپ کا عمل دائمی ہوا کرتا تھا۔ مسلم شریف کے حوالے سے ہے، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیک اعمال کو بجا لایا کرتے تھے۔ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدتنا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جس عمل کو شروع کر لیتی اسے اپنے اوپر لازم کر لیتی۔ مسلم شریف کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کی دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بیان کرتا ہوں استقامت کے لحاظ سے فرماتے ہیں، الاستقامۃ فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے، یعنی اگر کسی کو کوئی دیکھیں کہ کرامتوں کا اظہار ہے، اس سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ ان کے اندر استقامت کتنی ہے۔ تو استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے معاملات پر، فرائض واجبات اور دیگر نیکیوں والے کاموں پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اس کو صحیح طریقے سے بجا لانے، اخلاص سے عمل کرنے اور بعد میں ریاکاری اور ایسی چیزیں جو عمل کو برباد کر دیتی ہیں ان کی شرط اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال نیک عمل کو قبول و مقبول فرمائے، اس کی دنیا اور آخرت میں ہمیں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔